بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائی اور دوستو، عزیزو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں ایک خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وراء الورا، جیسے اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں نا، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم سب فقیر ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ایسے رازق ہیں جن کو خود کو رزق کی ضرورت نہیں، دینے والے ہیں۔ ایسے حفاظت کرنے والے حفیظ ہیں جن کو خود کو حفاظت کی ضرورت نہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایسے بڑے حاکم ہیں، ایسے بڑے شہنشاہ سلطان بادشاہ ہیں کہ ساری کی ساری انسانیت اگر مل کر اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کی عزت میں اتنی سی کمی بھی نہیں کر سکتی، اور اگر سب مل کے اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جائیں تو ہم اللہ کی بادشاہت میں اتنا سا اضافہ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس انسان سے نفع پہنچے گا جو خود اس بات کا ایک دفعہ ارادہ کر لے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں آپ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں لیکن مجھے آپ سے اس سے کسی ریٹرن کی ضرورت نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا یہ مغز ہوا کرتا تھا، ساری کی ساری انسانیت پر اپنا وقت لگاتے تھے، جان کھپاتے تھے، ان کی کڑوی کسلی کو سنا کرتے تھے، اور آخر میں جب لوگ خوش ہوتے تھے، ان کو کچھ دینا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، ہم کو تو ہر چیز اللہ سے چاہیے۔ جب یہ مزاج بن جائیں گے، جب ہمیں ایک ایسا حاکم مل جائے گا جو یہ کہے گا کہ مجھے حکومت کی ضرورت نہیں، تو وہ بہترین حکومت کرے گا۔ وہ دکاندار بہترین دکانداری کرے گا جو اس بات کو دل سے جانے گا کہ مجھے اس دکان کی ضرورت نہیں ہے، رازق اللہ ہے، چاہیں تو اس دکان سے دے دیں، یہ تو ایک پیالہ ہے، یہ تو ایک چار دیواری ہے پتھر کی، اگر اس پر میرا یقین ہے تو پھر تو میچ میں اور اس میں کیا فرق ہے جو ایک پتھر کے سامنے سر جھکا رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک صنم ہے، میں 3 دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں۔ جب یہ سوچ آ جائے گی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس کو میری ضرورت ہے، مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں، گاڑی کو میری ضرورت ہے، میرا تو گاڑی کے بغیر بھی کام بن جائے گا، گاڑی میرے بغیر بیکار ہے۔ اسی طرح ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ بیکار ہے اگر اس کائنات کو انسان استعمال نہ کرے۔ ہاں، یہ خوبصورت آبشاریں، یہ میٹھے میٹھے پھل، یہ سبزیاں، یہ سورج چاند ستارے تو بیکار ہیں اگر کائنات کے اندر انسان نہ ہو۔ یہ ان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ اور یہ وہ سبق ہے جو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے۔ اور جیسے آج یہ ساری باتیں ہضم کرنا بڑی مشکل ہیں اور بڑی عجیب لگتی ہیں، دیکھیں نا جنید صاحب، دنیا کے ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے۔ اب کبھی یہ بھی بول دو بھائی کہ بھائی دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ضروری ہے، دونوں باتوں میں فرق کم ہے لیکن سوچ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پورب اور پچھم میں ہے۔ اور جس کی زندگی میں یہ نبی والی سوچ آ گئی میرے دوستو، یقین کرو اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ مفتی زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور جب سے یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا لے کر آئے، بس میں اور یہ اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے ماشاءاللہ سے، دانشور بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ مولوی صاحب جب تک یہ سوچ رہی کہ مجھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے کوئی ایک ایسا آدمی نظر آ جائے جس کو میں یہ خلافت دے دوں اور اپنے سر سے اس کو اتار دوں۔ جب چھرا لگا تو کسی نے کہا کہ حضرت کسی کو امیر بھی بنائیے، اور پھر مشوروں میں کسی نے کہا اپنے بیٹے ابن عمر کو بنا دیجئے، تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا کیا مطلب، کیا عمر کی اولاد قیامت کے دن کیا اللہ کو کیا حساب ہی دیتی رہے گی؟ صحیح بات۔ تو جب خود ضرورت، یہ حضرات ایسے جن کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی تو ایسی حکومت کر گئے کہ آج بھی جو ہے اس کی مثالیں ہم دیتے ہیں۔ مول صاحب صحیح بات، کیا رہے مول صاحب آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس پر کوئی اجر نہیں چاہیے، میں تم سے نہ شکریہ کا طالب ہوں نہ تم سے کسی اجر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جب دعوت دیا کرتے تھے تو ایک عجیب بات ہے کہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کے ذیل میں 8ویں اور 12ویں سپارے کے اندر کئی دفعہ دہرا چکے ہیں، اور وہ جملہ ہے انی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، اور یہ روایت موجود ہے شمائل ترمذی کے اندر۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اچھا اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی خبر لینے کے لیے، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اس زمانے میں خبر لینے کے لیے باقاعدہ کسی کو اجرت پر مقرر کر کے اس ملک میں بھیجا جاتا تھا، بھئی یہ تمہارا زاد راہ ہے، یہ تمہارے پیسے ہیں، یہ تمہاری اجرت ہے، تم جاؤ اور جا کر کے وہاں سے یہ خبریں لے کر کے آؤ۔ جنگ کی خبریں ہوتی تھیں، بعض اوقات بادشاہوں کے خطوط وغیرہ ان کے معاملات کی خبریں ہوتی تھیں۔ آج کل کس کی حکومت چل رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اب میڈیا تو تھا نہیں، نہ ریڈیو نہ اخبارات نہ کچھ فلاں معاملات یا فلاں واقعہ اس کی تحقیق کرنے کے لیے۔ تو اس میں اس زمانے میں رواج تھا کہ باقاعدہ پیسے دے کر اجرت اور پیمنٹ کر کے اس آدمی کو بھیجا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں بھی خبریں دیتا ہوں، عجیب، میں بھی تمہیں خبریں دیتا ہوں، اور میں تمہیں خبریں دیتا ہوں سابقین اولین کی بھی، پچھلے انبیاء کی بھی، پچھلی قوموں کی بھی۔ دیکھیں نا، قبر کے اندر عذاب ہوگا، یہ مجھے اور آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے نبی سے پتہ۔ جنت ہے، کس نے بتایا؟ جہنم ہے، کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہ قرآن کریم کس کے طفیل ہم کو ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک خبر دینے والا وہ قاصد اور ایلچی ہوتا ہے جس کو تم پیمنٹ کرتے ہو، اور ایک میں بھی ہوں، مگر میرا معاملہ یہ کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میں تم سے کوئی زیادہ راہ بھی طلب نہیں کرتا ہوں، میں رہن سہن کے لیے تم سے خرچہ بھی طلب نہیں کرتا ہوں۔ یہ بات ذرا رک جائیے، ایک بریک کے بعد اس کو یہاں سے لیتے ہیں، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ جی بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، مجھے نہ تم پر اس کے لیے کوئی اجر چاہیے، نہ کوئی تم سے جزا کا جملہ چاہیے۔ آج معاشرے کا مزاج بن گیا ہے، ہر آدمی مانگنے والا بن گیا ہے، اور جن کو ہم نے اپنا بڑا بنا لیا ہے، اوہو کتنا بڑا وبال لیے ہوئے ہیں یہ سب اپنے سروں کے اوپر، کہ یہ بھی پوری کی پوری امت کو مانگنے کے اوپر اور مانگنے کے لیے سڑکوں پر لے کر آتے ہیں، اور ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کے اس جذبے کو اٹھاتے ہیں اور اس جذبے کو بھڑکاتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ اگر تمہیں